رمضان المبارک سے قبل یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی مہینے کی 14 اور 15 کی درمیانی شب جسے شب بارات کہا جاتا ہے، یہ شب بارات کی رات یعنی بخشش کی رات، مغفرت کی رات، جس رات کے بارے میں 17 صحابہ کرام نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ لیکن جہاں سے یہ رات چلی ہے اس کے بعد سے اس رات کے ساتھ کچھ خرافات بھی چل پڑی ہیں، جیسے شبرات کی رات کو پٹاخے بجانا اور کھانے بنانا، دیگیں چڑھانا، اجتماعات قائم کرنا، حالانکہ اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نفلی عبادت کی ہے اور انفرادی کی ہے، لیکن بعض لوگوں نے بعض خرافات کی وجہ سے اس رات کا ویسے ہی انکار کر دیا ہے کہ یہ رات تو ہے ہی نہیں۔ کسی کی غلطی اور خرافات کی وجہ سے ہم اس رات کی مقدس اور اس کے تقدس کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے مبارک کے اندر تھے، رات کا اندھیرا تھا، میری اچانک رات کو آنکھ کھلی تو میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، اچانک میرا ہاتھ اللہ کے نبی کے قدموں کے ساتھ لگ گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے سے اٹھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں کس حال میں ہوں اور آپ کس حال میں ہیں؟ پہلے تو میں نے سمجھا کہ آپ حجرے مبارک میں ہے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کو سجدہ کیا، پھر اسی رات کے کچھ حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ آج تو رواج بنا ہوا ہے کہ عورتیں قبرستان میں جاتی ہیں، عورت کا قبرستان کے اندر جانا یہ حرام ہے۔ کوئی 10 محرم کو عورتوں کے ہجوم کو لے کر قبرستان میں جا رہا ہے، کوئی شبرات کی رات کو جا رہا ہے، یہ سب خرافات ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کی وجہ سے جو اس رات کی حقیقت ہے اس کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ البدایہ و نہایہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کا نصف ہو جائے، شعبان کا آدھا ہو جائے، فقوموا لیلہا، رات کو قیام کرنا، وصوموا یومہا، اور صبح کا روزہ رکھنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔
جہاں پر عبادت ثابت ہے وہاں پر یہود و نصارہ غیر مسلموں نے ایک پٹاخوں کی رسم کو بھی جاری کر دیا، کیونکہ مسلمان جب عبادت کرتا ہے اسے تنہائی چاہیے، اسے خاموشی چاہیے۔ انہوں نے تنہائی اور خاموشی کو شور و شرابے کے اندر بدل دیا، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، سجدہ ریز ہوئے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ اس رات کی فضیلت بھی بتاؤں گا اور جو رسومات ہیں ان کا ہم رد بھی کریں گے تاکہ پتہ چل سکے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس رات کے اندر انفرادی عبادت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا جس نے شرک کیا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اور جس کا کوئی گناہ چھوٹے گناہ ہوں گے اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کرنے والا لیلۃ القدر کی رات کے اندر بھی بخشا نہیں جائے گا، عیدین کی راتوں کے اندر بھی بخشا نہیں جائے گا، شبرات کی رات میں بھی بخشا نہیں جائے گا۔ یہ جو شرک ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر گناہ ہے وہ شرک ہے، تو اس لیے شرک سے بچنا چاہیے۔ شرک کی بالکل اجازت نہیں ہے کسی غیر کا تصور بھی لے آنا، حتیٰ کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اتنا خیال نماز کے اندر آ گیا کہ دیکھو لوگ کہیں گے کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، کتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، غیر کا اتنا خیال بھی عبادت میں آیا تو اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ یہ کہ غیر کو جا کے سجدہ کر دے اللہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلا گناہ شرک ہے، اور دوسرا فرمایا ماں باپ کا نافرمان۔ لیلۃ القدر کی رات ہے، ماں باپ کا نافرمان بخشا نہیں جائے گا، عیدین کی راتیں ہیں، ماں باپ کا نافرمان بخشا نہیں جائے گا، شب بارات ہے، ماں باپ کا نافرمان بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا کہ اگر دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، وہ سختی سے بات کرے تم نرمی سے بات کرنا۔ میں قربان جاؤں اللہ کے قرآن کے اوپر، اللہ کے قرآن نے قرآن پاک کے اندر اللہ نے آقا علیہ السلام سے گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا۔ فرمایا اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرنا، اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی یاد رکھنا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے نبی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ سمجھایا،
لیکن جب میں قرآن پڑھتا گیا تو مجھے ان دو ہستیوں کے ساتھ بھی گفتگو کرنے کا طریقہ نظر آیا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کہا تیرے والدین کے ساتھ جو گفتگو کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی میں بتا رہا ہوں۔ اگر وہ سختی سے بولے تو نرمی سے بولنا، تو یہاں معلوم ہوا کہ وہ سختی سے بولیں گے، وہ سختی سے بولیں گے، اس لیے اللہ کے قرآن نے کہا با تقاضا بشریت جب انسان کمزور ہو جاتا ہے، جوانی کی سرحدوں سے نکل کر بڑھاپے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر اسے کمزوری کی وجہ سے بھی غصہ آنے لگتا ہے، آواز اونچی ہو جاتی ہے، جیسے کوئی بیمار ہو اسے جلد غصہ آتا ہے کمزوری کی وجہ سے۔ تو اللہ کے قرآن نے پہلے بتا دیا کہ تم نے ماں باپ سے بات کیسے کرنی ہے، وہ سختی سے بولیں گے لیکن تم نرمی سے بولنا، یہ نہ کہنا کہ ساڈی کوئی عزت ہی نہیں، جب آپ بولتے ہیں اسی طرح بولتے ہیں، آپ کسی اٹھتے بیٹھتے کو دیکھتے ہی نہیں، ہماری بستی کرتے رہتے ہیں، تمہاری بستی نہیں ہے وہ تمہاری عزت ہے، لیکن شرط یہ ہے وہاں خاموش ہو جاؤ۔ اگر تم خاموش ہو گئے ادھر اللہ کی ذات سے کی طرف سے رحمت کا نزول ہو جائے، اگر بولنے لگ گئے سارے عمل پہ پانی پھر جائے۔ کوئی نماز قبول نہیں ہے ماں باپ کے سامنے بولنا ہے، کوئی روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، زکات قبول نہیں، خیرات قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ ادھر سے نماز پڑھ کے گئے، گھر جا کے باپ کے سامنے بولے نماز گئی، افطاری کا وقت ہے، افطاری کے وقت میں جھگڑا ہو گیا دسترخوان پہ بیٹھا، یہ نوجوان صبح سے بھوکا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اور 50,000 روپیہ اس نے روزے کی حالت میں زکات کی ادا کر دی، لیکن دسترخوان پہ بیٹھا ایک ایسا بول باپ کو بولا کہ اللہ سے برداشت نہ ہوا۔ اللہ نے فرشتے سے کہا اس کے روزے پر اور اس کی 50,000 کی زکات پر قلم چلا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کے روزے کی، اس کے زکات کی۔ ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا ہوا۔ دوست کی اہمیت ہے، دوست کے باپ کی اہمیت ہے، لیکن ہمارے ہاں ہمارے والد کی معاذ اللہ حیثیت کوئی نہیں۔ دوست کا میسج آ جائے گھر سے نکل جاتے ہیں، باپ کا فون آئے تو گھر میں نہیں آتے۔ زبان سے کہنے سے کہ ہم ماں باپ کا بڑا ادب کرتے ہیں، صرف زبان سے نہیں، اللہ زبانی کلام ہی نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتے ہیں کہ عملاً بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ماں باپ کی بات نہ ماننا یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ ایک آدمی کسی سے کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں، وہ آگے سے کہے گا پانی پلا دو، کہتا محبت بڑی ہے پانی نہیں پلاؤں گا، مجھے آپ سے محبت بڑی ہے، کھانا کھلا دو بھوک لگی ہے، کہتا کھانا نہیں کھلاؤں گا، محبت بڑی ہے۔ سردی لگ رہی ہے دھوپ میں چارپائی بچھا دو، کرسی رکھ دو، کہتا محبت ہے مگر میں تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یاد رکھنا ماں باپ ایک ہے، ماں باپ کے آگے بولنا وہ تو گستاخی ہے، ایک ماں باپ کی بات نہ ماننا یہ بے ادبی ہے، یہ بھی نافرمانی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان مقدس راتوں کے اندر بخشا نہیں جائے گا، جتنی مرضی کوئی عبادت کر لے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے، یہ بات اٹل ہے۔ شرک کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کا گستاخ نہیں بخشا جائے۔ اللہ اکبر۔ آج تو معاذ اللہ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے، باپ ڈرتے ہیں اولاد سے، ڈرتے ہیں، اپنی عزت بچاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے، کہتے ہیں جی ہم کہیں گے تو یہ ہماری عزت ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے گا، کیا کہ ہمیں پتہ ہے اس کی طبیعت کا، یہ ہماری بات برداشت ہی نہیں کرتا۔ دوست کی بات تو برداشت کرے گا لیکن باپ کی بات برداشت نہیں کرتا۔ اگر دوست نے کچھ کہہ دیا یا اس نے دوست کو کچھ کہہ دیا، وہ ناراض ہو جائے گا، اس سے سوری کرے گا، ماں باپ سے کبھی سوری نہیں کرے گا، اس سے معافی مانگتا ہے، سوری کے میسج کرتا ہے۔
لیکن باپ کو نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، جس نے ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کا دل دکھایا، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا ہوا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مقدس راتیں ہوں گی تو ماں باپ کا نافرمان، ناقدری کرنے والا، ماں باپ کی توہین کرنے والا، آگے بولنے والا، آنکھیں نکالنے والا، باپ کے ساتھ باپ کی چگلیاں کرنے لوگوں کے پاس جا کے، استغفر اللہ، ہو رہا ہے باپ کی چگلیاں، سگے باپ کی، ماں کی چگلیاں کرنے، وہ جی فلانے کا بڑا کر دے، میرا نہیں کرتے، کرتے ہیں۔ یہ 5 انگلیاں ہیں، انگوٹھے کو کاٹو کہ درد اور ہے، اس انگلی کو کاٹو درد اور ہے، اسے کاٹو اور ہے، 5 انگلیوں کا درد اور ہے۔ اسی طرح جتنی اولاد ہے ہر بیٹے کا درد اور ہے، ہر بیٹے سے محبت بھی الگ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رشتے ناطے توڑنے والا، رشتے داریوں کو توڑنے والا، وہ بھی بخشا نہیں جائے گا۔ آج بھائی بہنوں کے گھر میں نہیں جا رہے، بہنوں کے گھروں میں جانے کا وقت ہی نہیں، رشتے داروں کے پاس جانے کا وقت ہی نہیں، کام کاج میں اتنے مصروف ہو گئے، کسی نے بلا لیا تو چلے گئے مگر خود سے کبھی نہ گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کون سا ہمیں کبھی بلایا ہے۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی رشتے داری کو توڑے گا اللہ پاک ان مقدس راتوں میں اس کی بخشش نہیں کریں گے۔ ہم تو سلام کرنے سے بھی رہ گئے، رشتے داروں کو سلام کرنے میں چلے گئے۔ آج کے نوجوان دوستیاں نبھا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں رشتے داروں کے گھروں میں جانا بھی ہے یا نہیں۔ اگر ماں باپ کہتے کہ چلو جانا ہے فلاں کے گھر میں، کدھر تسی ہویا ہو بڑے اللہ کا مسکڑا کی آپ جائیں، اور شادی بیاہ ہو کہیں کوئی معاملات ہو کہیں دیکھنا ہو تو ماں باپ خود جاتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں، کہنے کو تو تجھ جاؤ کماتے اصلی ہے یہاں غلط ہے، نہیں ساتھ لے کے جاؤ تاکہ انہیں پتا چلے کہ رشتے داروں کے گھروں میں جایا جاتا ہے۔ وگرنہ پھر کیا ہوتا ہے جب گھر کا سربراہ فوت ہو جائے، باپ بھی گیا، اماں بھی گئی، پھر خاندان والے آپس میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں بس بڑے سیگے آنا جانا سیگا، ہوں تو بچے کدی آتے ہی پہلے نہیں آتے سی، ہوں کی آنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بخشش نہیں ہوگی۔ جمعہ پڑھنے کس لیے آئے ہیں کہ اللہ بخشش کر دے، کیوں نہیں یہی مقصد ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داری توڑو گے بخشش نہیں ہوگی، اللہ رحم نہیں کرے گا۔ تو ہم نے رشتہ داری کو کچھ سمجھے ہی نہیں، تو رشتہ داروں کے گھروں میں جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، رشتہ داروں کو ملنا یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ صرف معاشرہ یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکلو گاڑی میں بیٹھو دکان پہ پہنچو فیکٹری میں پہنچو دفتر میں پہنچو وہاں سے گھر آ جاؤ، پھر وہاں سے کہیں سیر سپاٹے پہ چلے جاؤ، کبھی کس شہر میں چلے گئے کبھی کس شہر میں چلے گئے۔ یاد رکھنا اگر تم شہروں کی سیریں کرتے رہے رشتہ داروں کے گھروں میں داخل نہ ہوئے اللہ قیامت والے دن پکڑ لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو رشتہ داری کو مضبوط کرنا یہ اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رشتوں کو توڑنے والا بھی اس رات میں مقدس راتوں کے اندر بخشا نہیں جائے گا، بے شک عیدین کی راتیں ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو، شب رات کی رات ہو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین پر ایڑی مار کر چلنے والا، غرور اور تکبر کرنے والا، دوسرے مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بھی اس رات کے اندر بخشا نہیں جائے گا۔ اگر مجھے تھوڑی سی شہرت مل گئی ہے میں دوسرے انسان کی قدر نہیں کرتا، مجھ میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا، میں کسی انسان کو
تکبر سے بچ جاؤ گے، اللہ پاک تم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے، کیونکہ اکڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ جتنے درخت لگے ہوئے ہیں ان میں جو درخت جھکا ہوا ہے اسی کو پھل لگ رہا ہے، سفیدے کو پھل لگا نہیں لگا، سیدھا کھڑا ہے، اور جنہیں پھل لگ رہا ہے وہ جھکے ہوئے ہیں۔ یہ تربوز کتنا بڑا ہے اور کتنی مٹھاس والا، کتنا اچھا پھل ہے، سبحان اللہ، اس کی بیل زمین پر بچھی ہوئی ہے، مٹی میں ہے، ہیرا اوپر سے نہیں آتا، ہیرے بارش میں نہیں آتے، ہیرے کہاں ہیں؟ نیچے۔ اللہ اکبر، ایک بات یاد آ گئی، ایک عیسائی نے سوال کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی نے سوال کر دیا، انہوں نے کہا جی قیمتی چیز جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ نمایاں ہوتی ہے، محل نظر آتا ہے، ہر اچھی چیز سامنے نظر آتی ہے، اور جو اچھی چیز نہ ہو وہ زمین میں گری ہوئی ہوتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ ان سے سوال کیا، انہوں نے پہلے دیکھا سوال کرنے والا کون ہے، جب انہیں پتا چلا سوال کرنے والا عیسائی ہے، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، کہتے بھائی تو کہتا ہے ہر چیز اوپر نظر آنی چاہیے، لیکن تجھے پتا ہے ہیرا نیچے ہوتا ہے اوپر نہیں ہوا کرتا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی نہ سوال کا پتا چلا نہ جواب کا پتا چلا کہ کیوں سوال کیا، جواب کیوں دیا؟ کہا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جو اوپر چیز ہو وہ عظمت والی ہوتی ہے، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور میں نے جو جواب دیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو سامنے رکھ کر جواب دیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اوپر ہیں، لیکن وہ سوال کر رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ زمین پر ہے، میں نے اسے بتا دیا ہیرا نیچے ہی ہوا کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رشتے ناتوں کو توڑنے والا یہ بھی اس رات کے اندر بخشا نہیں جائے گا، غرور اور تکبر کرنے والا، دوسرے انسان کو حقیر سمجھنے والا، وہ جی میں نے کی جاننا، سانو پتہ ہے کہ اوقات کہہ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی اس کی، اس کو کہہ دیتے ہو بھائی اپنے اوقات چلایا ہے، تو نے اس کو کہا اپنی اوقات میں رہو، تو مجھے بھی کوئی کہنے والا ہوتا کہ تو بھی اپنی اوقات میں رہو۔ کوئی پیسے سے آدمی اونچا نہیں ہو جاتا، بڑے محلات بنانے سے اونچا نہیں ہو جاتا، انسان کی قدر کرے تو تب اونچا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں چلتی، اللہ کے ہاں اعمال چلتے ہیں، جو اعمال میں آگے بڑھ گیا وہ ساری انسانیت میں آگے بڑھ گیا، وگرنہ پیسہ یہ دولت یہ شہرت، قارون فرعون ان کے پاس کتنی تھی، حامان کے پاس کتنی تھی، نمرود کے پاس کتنے خزانے تھے، سبحان اللہ، لیکن ادھر سب زمین میں غرق ہو گئے، ایک میرے پیغمبر کا غلام جو چلتا زمین پر ہے، چلنے کی آواز عرش پہ جا رہی ہے، جسے دنیا حضرت بلال حبشی کہتی ہے۔ تو اللہ نے کیا دیکھا، سبحان اللہ، اللہ اعمال میں فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی شلوار کو، چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا جو اس چیز کا عادی ہو جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی ان مقدس راتوں کے اندر بخشا نہیں جائے۔ ہم نے اسے گناہ ہی نہیں سمجھا، یہ پینٹ نیچے سے فولڈ کرتے ہیں نا، کچھ یہ صحیح نہیں ہے، گناہ جی چلو نہیں موڑنی چاہیے، پھر کتوں موڑیے بھائی جی، اتوں تے موڑنی نہیں۔ نماز کے ٹائم اگر کوئی ٹخنے ننگے کر بھی لیتا ہے تو وہاں بھی سبحان اللہ مفتیان پیدا ہو گئی، یہ نیچے سے فولڈ نہ کرو، خراب ہوتی ہے۔ اس لیے وہ تو ہر وقت ٹخنے ننگے رکھنے چاہیے، لیکن نماز کے وقت اعلان ہوتا ہے کہ بھائی چلو نماز ٹائم تے ننگے کر لو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹخنوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ ٹخنے کو اتار کے جہنم میں ڈالے گا، باقی حصے کو کہے گا جا تم جنت چلے جا، عذاب تو ہوگا۔ تو اس لیے ٹخنوں کو چھپانے والا نبی علیہ السلام نے فرمایا ان مقدس راتوں کے اندر بخشا نہیں جائے گا۔
پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، شراب پینے کا عادی، مال کے نشے میں شراب پیے یا جاہلیت کے اندر ڈوبا ہوا شراب پیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا شراب پینے کا عادی عیدین کی راتوں میں بخشا نہیں جائے گا، لیلۃ القدر کی رات میں بخشا نہیں جائے گا، شب برات کی رات ہو تب بھی بخشا نہیں جائے گا۔ تو شراب جو پیتا ہے آدمی وہ اللہ کے ہاں گناہگار ہے، لیکن اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا، اگر سچی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ مقدس راتوں کے اندر جن کے اندر یہ گناہ نہیں پائے جائیں گے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اللہ معاف کر دے گا، مگر اگر ان کے اندر یہ گناہ پائے گئے تو اللہ فرماتے ہیں بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتے۔ شراب پینے کا عادی نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، رشتے ناطے توڑنے والا نہیں بخشا جائے گا، شلوار اور چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا نہیں بخشا جائے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں بخشا جائے گا، ان کی بخشش نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی ہے۔ تو اگر ہم یہ راتیں پائیں، ان راتوں کے اندر ہم ان بڑے بڑے گناہوں سے معافی مانگے، جب ہم ان سے معافی مانگیں گے تو اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو اس رات کے اندر آواز لگتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے کوئی خالی جولی لے کے آنے والا جس کی آج جولی کو بھر دیا جائے، ہے کوئی گناہ لے کے آنے والا جس کی آج گناہ معاف کر دیے جائیں، ہے کوئی آج کا طلبگار جس کی طلب پر اسے اتنا ہی عطا کر دیا جائے۔ لیکن انفرادی عبادت ہے، گھر کے اندر بیٹھ کر کرے، نوافل پڑھ کے۔ اب تو نفلوں کی بھی جماعت تھی، نفلوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، یاد رکھیں، سنتوں کی جماعت نہیں ہے، حالانکہ فرائض کے بعد درجہ جو ہے وہ وتروں کا ہے، وتر نماز تراویح کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، پھر سنتیں ہیں، سنتوں کی کوئی جماعت نہیں، نوافل کی جماعت کہاں سے آ گئی؟ جو بھی صلاۃ التسبیح پڑھے، اکیلا صلاۃ التسبیح پڑھے، تنہا پڑھے، اپنے گھر کے اندر پڑھے، آقا علیہ السلام نے زندگی میں صرف 2 نفل ہیں، اشراق والے 2 نفل جو مسجد کے اندر ادا کیے ہیں، باقی ساری زندگی میں اللہ کے نبی نے کوئی نفل مسجد کے اندر ادا نہیں کیا۔ ہم تو وہ ہیں جو نفل بھی نہیں پڑھتے مسجد میں، سنتیں کیا پڑھتے؟ جمعے کی نماز ہوتی ہے، سلام پھرتا آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری سنت کو چھوڑ دے گا، جو میری سنت کو پس پشت ڈالے گا، اللہ ایک دن اس کو اپنے فرائض سے بھی پیچھے کر دے گا۔ ہم نے سنت کو کوئی سمجھا ہی نہیں کہ جو کوئی نہیں فرض پڑھنی جو سنتیں ہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو نبی کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔